صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کا آماجگاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصے پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھیں؟ میرا مطلب یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ میں بس جانتی ہوں۔ یہ کتاب یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے۔ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پہ یہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی سے بہت عجیب بات بتا رہی تھی۔ جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ؟ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے۔ آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں۔ پہلے وہ فارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات۔ وہ چونکی۔ اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی۔ اس نے ذرا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ وہ جو عملیات کر لے وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں ہی نہیں۔ اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھ لو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس۔ سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوف زدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔ آج راڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی ہی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے؟ جی، انہوں نے کل کہا تو تھا۔ میرے پاس ٹائم کہاں تھا، آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ وہ دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکی۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو بنا لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا، اور پھر یہی ہوا۔
رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلا ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی ہاں، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے، تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزام ہو رہے ہیں میرے، دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسے اسے فواد کی تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسفنج پلیٹوں پہ مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچی جا رہی تھی، جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بینچ پہ بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی، نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگو سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی، بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں، اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکیں۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور معاذ معیز کے لیے آلو کی چپس بھی فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابھی کیسے، وہ بارش بعد میں کروں گی، وہ منائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ ہی کھلتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں۔ محمل پیر پٹختی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند، اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹخی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچیں پیاز بھی کاٹنی پڑیں گی۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج اماں بیمار تھیں، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا، وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفرل کی طرح دوپٹے لپیٹے، بھوری اونچی پونی ٹیل باندھے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑق کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر، بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔
حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ قدر مختلف تھا۔ اس نے فضا کو میٹھی زبان تو مستعار لی تھی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے لٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پر لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو ایک اسٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے جو اندر سے باہر آ رہی تھی قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں۔ اور پھر سبھی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائی ایس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرت مسخرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی؟ بیٹا جان آپ کے تو ایگزام ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مند اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں۔ جاؤ شاباش، کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی، نہ تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا پھر خاموش رہا اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا مگر فضا نے بیٹے کو جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے، وہ وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے بھی سو نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا، بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے لائی اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈ صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموش سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی اور پسمردہ تھی، سو جا کر بینچ پر بیٹھی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا احتراز برتنا؟ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں۔ اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریسسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ سب کچھ؟ محمل تذبذب سی لبوں کو کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کاندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے، میری بس۔ جاؤ، سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟
وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفرین سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ممکن نہ ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سہ پہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کی جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کا اثر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگیں، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہاری اس کہنے پہ باتیں جو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل؟ وہ تھکن سے آزردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر وہ دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی۔ جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں، سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے اجرت میں نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگیں، ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 1-2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ آخر خود پہ غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارا پلان بن چکا تھا۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھیں، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بیٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل ٹشو، نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی، ٹشوز رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا، اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصاً گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔
نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر قدر خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی میں تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں؟ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشوز دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چیمانی دراد۔ آپ یہ ڈریم اسٹکس لیں نا بھابی، یہ تائی نے ان کی توجہ بتانا چاہی۔ ارے یہ تو میری فیورٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور پھر بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی اور بے چارگی سے وہ مشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھیں، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھیں۔ بس بھابی، بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں، فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی تائی، مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی نہ معلوم تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کی رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈو تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے ذکر کیا تو ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا، تو وہ جو حق دق بیٹی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا اس کی زندگی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا کیا اس کی زندگی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر اور رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی، بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ اور وہ ایروناٹیکنل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے، بلند ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے، کچھ ایسا کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھوں سے اسے یاد آ رہی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا قلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے،
اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی، آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اسے اب اس سے افام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نعمان بھائی بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے، اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کرتی تھی، کچھ دن سے تائی کے جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظر سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لائن میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، میں نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپ ہی چائے، بات شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپ ہی میں تمہاری آپ ہی لگتی ہوں، سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹخ دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پر گری، وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپ ہی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا؟ سدرا یکدم چلانے لگی تھی، ممی ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ مائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شانپ سی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی، مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی ساتھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہنے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو منع کر دیا تھا، محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سے مشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا، کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے، جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی اس خبر سوتے ان لوگوں کی کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی بھاگ لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے، جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں۔ اس نے 5th سے FSc تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSc پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اس کا اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اسے زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چوکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرن کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ اور آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا،
گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کے سامنا نہ ہو کہ اسے آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے، کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اور اسٹیپ پر چڑھا تو بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آقا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے مسکرانا سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ بہت بوجھل سی تھی، وہ بس اسٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سلگتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گئی۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلا ہڈ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی، سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوئی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال دیا تھا۔ محمل، تم اتنے کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں، یو نو، کیٹ وومن۔ نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں، کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چیز کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیزر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائمہ کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کے خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، اسمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چیز نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید؟ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، ذرا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مدحمل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کی منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھیں؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا،
میں تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو۔ اپنی دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیسٹ مت کرو۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا، میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا تو تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہاری تھکنے کا انتظار ہے۔ تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پہ ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا ادھر ادھر پھرتی رہتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پہ بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزرز اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں مومنی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدر تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی نا ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھائی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب سی بیٹھ گئی۔ ہاں، کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھیں۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ اچھا، آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھیں۔ وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی، اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔
ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں ہاں، میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہوگی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آقا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آقا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھیں ماسٹرز کے لیے۔ میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی۔ پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچے چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آقا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آقا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو